اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد ذیشان اکبر، ایوب ہومیوپیتھک کلینک کے آفیشیل پیج سے ایک نئی میڈیسن لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج ایوب ہومیوپیتھک کلینک کے آفیشیل پیج سے ہم بات کریں گے ایک نئی میڈیسن بیپٹیشیا کے بارے میں۔ بیپٹیشیا خاص طور پر بخار میں، ہر قسم کے بخار میں، زیادہ تر ٹائیفائڈ میں استعمال ہوتی ہے۔ بیپٹیشیا کی ڈسکرپشن میں ہے یہ جو ہے یک سالہ پودا، یعنی یہ پودا سال میں ایک ہی دفعہ اگتا ہے اور ایک ہی دفعہ قابل استعمال ہوتا ہے، جو خشک، ہلکی اور امریکہ کے پہاڑوں والی زمینوں میں اگتا ہے۔ اس کا تنا جو ہے تقریباً 2 سے 3 فٹ تک لمبا، ہموار اور پتلا ہوتا ہے اور اس کی شاخیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے پتے چھوٹے اور 3 تہوں والے ہوتے ہیں اور اس میں چند ایک پھول آتے ہیں۔ دوا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کی تازہ جڑیں، تنے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیپٹیشیا کے سائیکولوجیکل اثرات یعنی سائیکولوجیکل ایکشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک خصوصیت بتا دیتا ہوں، جو کہ یہ ہے کہ بیپٹیشیا جب بھی انسان میں یا مریض میں کسی بھی قسم کے بخار کی کیفیت نمودار ہو تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے بیپٹیشیا۔ بیپٹیشیا جو ہے خاص طور پر خون پہ رس انداز ہوتا ہے اور ابتری طفن کہتے ہیں زہریلا پن، جو خون میں ایک زہریلا پن پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ اور بخار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بذریعہ خون جسم پر اثر انداز ہو کر خاص طور پر منہ، گلا اور آنتوں کے خصبی اور حرکی اعصاب جس مریض کے اعصاب میں یہ لاغری اور کمزوری کو پیدا کرتا ہے، اور کمزوری اس قدر پیدا کرتا ہے کہ مریض فالج کی حالت تک بھی جا سکتا ہے۔ اعصاب کے مفلوج ہو جانے سے مریض بہت زیادہ آزردگی اور نڈال پن محسوس کرتا ہے۔ بیپٹیشیا انسان میں ابتدائی صادق بخار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی بیپٹیشیا جو ہے اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ صادق یعنی سچے بخار، جو سچے کا مطلب میڈیسن میں وہ ہوتا ہے کہ واقعی بخار ہو، یعنی ویسے جسم کا گرم ہو جانا، حرارت بڑھ جانا اور بخار ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ہے بخار کی ہی علامت ہے۔ بیپٹیشیا کے مریض میں پیٹ میں دکھن کے ساتھ اسہال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی طاقتوں میں بیپٹیشیا ٹائیفائڈ جراثیم کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں ہم بیپٹیشیا کی کچھ جنرل سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ خصوصی طور پر کمزوری اور لاغری پیدا کرنے والی علامات ہوتی ہیں اور خبیث بخاروں سے پیدا ہوتی ہیں۔ خون میں زہر یعنی طفن پھیل جاتا ہے۔ ملیریا کے باعث خون کا زہریلا ہونا اور شدید لاغری اور مریض نڈال ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں زیادہ تر جسم کے تمام حصوں پر دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، جس جانب بھی لیٹے مریض اس جانب درد محسوس ہوتا ہے۔ جسم پر اتنی زیادہ کمزوری، لاغری اور نڈال پن ہو جاتا ہے کہ مریض بیان تک نہیں کر سکتا، کسی سوال کا جواب تک نہیں دے سکتا۔ مریض دماغی یا جسمانی کام کرنے میں اتنی تیزی یا ہوشیاری استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ کام کو سر انجام دے سکے۔ بستر اتنا سخت محسوس ہوتا ہے کہ جس کے باعث لیٹنے سے درد، دکھن اور کچلے جانے جیسے درد محسوس ہوتے ہیں۔ مریض کو زخم بستری لاگ ہو جائے، یعنی جس کو میڈیسن میں بیڈ سور کہا جاتا ہے۔ بیپٹیشیا کی جو ہیں لیڈنگ کریکٹرسٹک یعنی رہنما خصوصی علامات جو ہیں وہ ان میں سے 2-4 میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ نمایاں ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے تمام جسم میں ایسا احساس جیسے کچلے جانے سے درد ہو، یعنی کسی جسم کے کسی حصے کو کسی
وزنی چیز سے کچل دیا ہو، چہرہ پھلا ہوا اور دھبوں والا، بدمست اور مدہوش ہوتا ہے۔ مریض کے احساسات دھندلا جاتے ہیں، سوال کا جواب دینے سے پہلے یا دوران جواب میں سو جاتے، یعنی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ زبان کے درمیان میں دہاری یعنی لکیر ہو جاتی ہے۔ زبان کا جو کلر ہے وہ ابتدائی دنوں میں سفید اور بعد میں بھورا ہو جاتا ہے اور زبان جلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ گلے میں سکڑاؤ یعنی جکڑن محسوس کرتا ہے اور ٹھوس غذا کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور صرف جو ہے وہ شوربے دار غذا کھا سکتا ہے۔ ایشیا کی جو ہیں وہ خصوصی یعنی جو جسم کے بارے میں علامات ہیں وہ میں چند ایک آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ملیشیا کا جو مریض ہے اس کے ذہن جو ہے وہ سوچ سمجھ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مدہوش ہو جاتا ہے یا سوال کا جواب دیتے وقت نیند آ جاتی ہے، جنگلی وحشیوں کی مانند حیران کن ہو جاتا ہے، جسم بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور مریض جو ہے جسم کو اکٹھا کرنے کے چکر میں بستر پر اچھل کود کرتا ہے۔ مریض کو چکر آتے ہیں اور تمام جسم جو ہے کمزوری کا احساس، خاص طور پر نچلی جانب جو ہے جسم کا جو زیریں حصہ ہوتا ہے اس میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، گھٹنوں تک۔ پیشانی میں درد کے ساتھ ناک کی جڑ میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، سر بڑا سن اور بھاری محسوس ہوتا ہے، دماغ میں تھکن ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ دماغی کام کر رہا ہے۔ آنکھیں سرخ متورم اور آنکھوں کی عروق میں اجتماع خون یعنی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کان جو ہیں وہ سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور اونچا سننے کی کوشش کرتا ہے۔ ناک کی جڑ میں درد ہوتا ہے اور بلغم کا اخراج، چھینکیں آنا، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد جیسا احساس ہو جیسے ٹھنڈا پانی پینے سے سکون مل جائے۔ چہرے پر خون، گہرا چہرہ، غمگینگی کی تاثرات، پیلا، بے حس، مدہوش، اظہار خسار، پیلے درمیانی حصہ گہرا سرخ اور چہرہ جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ دانتوں اور ہونٹ پر میل پیپڑی جم جاتی ہے، گلے میں سکڑن کا احساس ہوتا ہے اور ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا۔ ایشیا کے مریض میں پانی کی جو ہے وہ ڈیزائر یعنی خواہش بڑھ جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور مرض کے شروع ہونے سے نبض جو ہے رفتار بڑھ جاتی ہے، بعد میں تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے اور مریض بے خوابی اور بے چینی محسوس کرتا ہے اور صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکتا۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بیپٹیشیا سے ساکت کیا جا سکتا ہے کہ بیپٹیشیا جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار کے لیے ایک سردار دوا ہے اور بخاروں کی جو دوائیں ہیں یعنی بخار فیور کی جو میڈیسنز ہیں ان میں بیپٹیشیا جو ہے ایک کوئین یعنی بادشاہ اور ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تھا چند ایک خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس جو ہیں بیپٹیشیا کے بارے میں۔ آنے والی اگلی ویڈیو میں بیپٹیشیا کی جب نمبر آئے گا، باری آئے گی، تو اس میں ہم اس کا دوسری میڈیسن سے یا دوسری بیماریوں سے اس کا کمپیریزن بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔